الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے وہ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے عطا فرمائے کہ ہم کو بیٹھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طریقے سے آپ کی حیات، آپ کی ولادت کے واقعات کو سننے کا اللہ نے موقع دیا. یہ اللہ کا کروڑا احسان. سیرت سننا علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی میرے پیارے رسول سے محبت کا ایک اظہار ہے. اظہار محبت کئی قسم کے ہوتے ہیں. کوئی نعت میں اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا، کوئی اظہار تقریر میں کرتا ہے، کوئی عملی طریقے سے سرکار سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ محبت جو ہوتی ہے وہ پیارے رسول کی محبت ہمارے کو پیارے رسول سے قریب کرتی ہے. چنانچہ آپ کو میں نے کل جیسے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اور پھر یہ وقت آ گیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں تشریف لائی تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے سب سے پہلے بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد دوسرا جو موقع ملا ابو لہب کی کنیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس گئی تھی، اور جا کر ابو لہب سے یہ کہا تھا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اور ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو خوشی کی وجہ سے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے اس نے آزادی کا پروانہ اسے جاری کیا، یعنی کنیزوں سے اس کو آزاد کر دیا. اور جب وہ کنیزوں سے آزاد ہوئی تو پھر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی. یاد رکھیے، دودھ پلانے کے مسئلے میں بھی بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی بھی میرے سرکار نے فرمایا ہے وہی تھی جو اللہ نے جس کو پسند کیا. عام عورت نہیں پلاتی تھی سرکار کو. چنانچہ مکہ مکرمہ میں جو طریقہ کار رہا اس زمانے میں بہت سے خواتین اپنے گاؤں سے آتی، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے کر جاتی. لیکن یہ اس وقت جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، بہت سی عورتیں آئیں اور دودھ پلانے والے وہ لوگ تھے جو یہ دیکھا کرتے تھے کہ امیر گھرانوں کے بچوں کو اپنے پاس لے تاکہ ان سے کچھ دنیاوی چیزیں حاصل ہو جائے، عیش و آرام کی چیزیں حاصل ہو جائے اور دنیا ان کو مل جائے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا جان عبد المطلب نے ان خواتین سے کہا کہ بچہ یتیم ہے، تو یہ عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آ گئی کہ شاید اگر ہم دودھ پلائیں تو ہمارے کو
تو مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ سب لوگ بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیے ہیں، یہ بیٹھی رہی۔ ابو عبد المطلب پھر کعبۃ اللہ ہو گئے، جا کر دیکھے کہ کوئی دایا ہے کیا، دیکھ کے کیا ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دایا سے کہا کہ دیکھو میرا ایک پوترا ہے جس کا نام محمد ہے اور جس کے والد کا وصال ہو چکا ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ اگر بچے کو لے جا کر دودھ پلائے اور تمہارے پاس پرورش میں رکھے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے انسنی بات کر دیا، میں سن کے بھی انجان ہو گئی۔ یہاں بھی یہی تھا کہ کھٹیال کوئی دولت پر ملے، لیکن کچھ دیر کے بعد فرماتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا، کچھ دیر کے بعد خیال ایسا آیا، حلیمہ تو گھر میں یہاں بیٹھ کے کیا کرتی ہے، چل ایک بار جا کر تم اپنے محمد یعنی وہ بچے کو تو دیکھ لے۔ فرماتی ہے کہ میں آئی اور عبد المطلب کا پتہ پوچھی، لوگوں نے کہا کہ وہ تو سرداران قریش ہے، ان کے پتے کی تیرے کو کیا ضرورت ہے، چل ہم تجھے ان کے گھر تک لے جاتے ہیں۔ جب دائی حلیمہ کو لے جا کر آپ نے گھر بتایا عبد المطلب کا، عبد المطلب جب گھر میں داخل ہوئے، گھر میں آمنہ بی بی آمنہ کے گھر میں جب داخل ہوئی دایا تو کہتی ہے کہ لڑکا کہاں ہے، صاحبزادے کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ صاحبزادے جھولے میں آرام کر رہے ہیں، جھولا ہمارے جیسا نہیں تھا کہ آپ کا جھولا آج کل الیکٹرانک آ گیا ہے، انہوں خود ہلا لے، ہمیں کوئی ہلانے کی ضرورت نہیں، اس واسطے بچے ہل کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں لولی دی جاتی تھی، لولی میں سرکار کی تعریف کی جاتی، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی، کہا جاتا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلوا علیہ وآلہ، یا یوں کہا جاتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا تو یوں کہا جاتا۔ انداز کہیں نہ کہیں سے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت بچے تک پہنچے، اور بچپنے سے اس کے دل و دماغ پر اللہ رسول کی محبت پیدا ہو۔ لیکن یہاں کا معاملہ الگ تھا، یہاں آج کل ہمارے لوگ یہاں تو بچوں کو غارت کر رہے ہیں، سو رہا ہے نہیں سو رہا بچہ تو ٹی وی کے سامنے ڈال رہے ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے کیا دکھاتے ہیں، یہ عمر میں بھی ٹی وی پہ نظر خوش بابا خوش سب خوش، کیا مطلب ٹی وی دیکھ رہا بچہ، ارے پیدا ہوئے جب سے زہر کو دیکھیں گا تو زہریلا ہے تو اور کیا ہوگا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائی حلیمہ آئی، آ کر دیکھتی کیا ہے کہ جھولے میں خوبصورت حسن و جمال میں لاسانی اور ایسا خوبصورت بچہ جس کو زمانے میں پیدا نہیں کیا ہے، جیسا کسی نے شاعر نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم یاد میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ دکان میں بھی نہیں ہے ویسا آئینہ، اور نہ کوئی بنانے والا اس کی بناوٹ کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہے۔ وہ ایک معاملہ اللہ نے بنایا ہے، وہی نمونہ ہے جو ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، اور بتا دیا جو اس کی پیروی کریں گے، جو ان کی اطاعت کریں گے، وہ دنیا میں بھی راحت پائیں گے، آخرت میں۔ میرے عزیز دوستو، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائی حلیمہ آتی ہے، آ کر اسے مصطفیٰ سے اپنے چہرے پر سے آ کے کپڑا ہٹاتی ہے، فرماتی ہے کہ میں حیران رہ گئی، ایک چاند زمین پر تھا اور ایک چاند آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے چاند کو پسند کروں، اور میری حیرت کی انتہا میں رہی کہ کچھ ایسی روشنی اور ایسی نورانی کیفیت تھی کہ اس کو زبان سے ادا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے سینے پہ ہاتھ رکھا، میری آقا نے آنکھیں کھول دیا اور مسکرا کر میری طرف دیکھ لیا، گویا مسکرا کر یہ بتا دیا دیکھو اے میرے امتیوں، میں دودھ ابھی نہیں پیا ہوں، میری ماں آئی ہے، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، مگر ابھی تک مجھے دودھ نہیں پلایا ہے، لیکن دیکھو میرے ماننے والوں، میں نے ابھی دودھ
और उनके बोझ हल्के हो जाएंगे और अल्लाह इसके मुस्कुराने का तुमको अजर भी अता फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, दाई हलीमा फरमाती है मेरे सरकार से रुख अहवाल के जो रोशनी मुस्कुराए तो दांतों से किरणें फूटी, मुस्कुराए तो दांतों से किरणें फूटी, रूह खैरुल वाला बन गया वो। फरमाते हैं मेरे सरकार का मुस्कुराना था, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने शौहर से इजाजत भी नहीं ली, अगरचे कि मुझे दूध सूख गया था, दूध नहीं आ रहा था। खैर साली की वजह से बहुत निढाल हालत थी। कहते हैं कि मैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध मिली और दूध पिलाना शुरू किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मेरे जिस्म को लगने की देर थी, अल्लाह ने फुब्बारों को जारी कर दिया और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि गोया मेरे सीने में अल्लाह ने दूध का चश्मा जारी कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर दूध पिलाने लगी और दूध पिलाते पिलाते फिर आप फरमाती हैं कि मैं दूसरी तरफ दूध पिलाने के लिए गई तो दूध पीने से सरकार ने मुंह बंद कर लिया, अपने मुंह को नहीं खोला। मालूम ये हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि मेरे साथ एक भाई भी है जो दाई हलीमा का बेटा है, दूध शरीफ भाई है, अगर मैं दोनों तरफ का दूध पी लूंगा तो मेरे भाई को कैसे हिस्सा मिलेगा। इसलिए आपने क्या किया, एक तरफ का दूध तो खुद पी लिया, दूसरे तरफ का दूध गोया छोड़ दिया और अम्मा जान को इशारतन ये बात कह दिया कि अम्मा जान मेरा हक एक तरफ है, एक तरफ मेरे दूध शरीफ का है। मेरे अजीज, बचपन से मेरे सरकार ने दर्श दिया, देखकर मुस्कुराया माँ को और उम्मतियों को कहा तुम भी देखकर मुस्कुराओ। दूध पिया एक तरफ का और ये कहा कि देखो उम्मतियों, तुम्हारे भी अगर औलाद हो, तुम्हारे भी भाई बहन हो तो हक अदा करने में कभी कोताही मत करो, बल्कि जिसका हक है उस तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों, फरमाती है जैसे ही मैं दूध पिलाती उसके बाद मेरे को समझ में तो नहीं आया, मैं अपने शौहर से जाकर कह दी कि मेरे प्यारे रसूल का चेहरा ऐसा मुनव्वर था कि अपने शौहर को जाकर मैं कह दी आपकी बगैर इजाजत मैंने उस बच्चे को दूध पिला दिया है और मुझे बच्चा पसंद है, कुछ मिले या न मिले, अगर बच्चा ही हमारे किस्मत में आ जाए, बच्चे को हमको देने की अल्लाह सआदत अता फरमा दे तो ये बड़ा एहसान है। सुभान। उनके शौहर ने कहा कि जाओ एक नजर बच्चे को तो मुझे बचाओ, बताओ। जाकर बच्चे को लाया गया, बच्चे को लाकर दिखाया गया तो शौहर ने कहा कि बेटी ऐ हलीमा ये छोड़ने का बच्चा नहीं है, इसको हमारे साथ लेके चलो ताकि इसकी वजह से हमारे घर भी रहमत से भर जाए। सुभान। अब यहाँ दाई हलीमा अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमिना से लेकर जा रही है। बीबी आमिना एक तो बच्चा यतीम, एक सहारा, जिस बच्चे के सहारे जिंदा थी, अब वो बच्चे को दूसरे के हवाले करने का वक्त आ गया तो आप बेकरार हो गई। लेकिन एक रस्म था, एक वहाँ का रिवाज था ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे, बच्चों को दूध सही मिले, बच्चों की परवरिश अच्छी हो, इसलिए आपने उस दाया के हवाले कर दिया। फरमाती है कि आते वक्त मैं ऊँटों पर आई, लेकिन ऊँटों में मेरे साथ कई औरतें थी, सबके ऊँट अच्छे थे, सेहतमंद थे, दौड़ते हुए चला गए, लेकिन जाते वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब मेरा ऊँट कैसे चलेगा। कमाल है, ऊँट भी शुरू दिन से ही सही बात लोगों के ज़हन में नशीन कर दी। फरमाते हैं मेरे शौहर सामने उठ के बैठ गए और मैं पीछे बैठ गई और बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखी, लेकिन कहते हैं कि ऊँट आगे नहीं बढ़ रहा है, गोया ऊँट ये कह रहा है कि तुम बैठने से सामने नहीं चलेगा, बैठने वाला अगर सामने बैठे तो मैं चलने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ऊँट फिर दाई हलीमा पीछे हुई, कभी शौहर आगे हुए, कभी बीवी पीछे हुई, लेकिन इसी असना में वो बात समझ में आ गई कि जब तक सरकार की निश्चित सामने नहीं होगी ऊँट चलने वाला नहीं है। कहते हैं सरकार को आगे लेकर बैठ गई। अब ऊँट की रफ्तार जो चल नहीं सक रहा था वो ऐसे दौड़ने लगा, ऐसे दौड़ने लगा कि लिखते हैं मौलिकीन, तारीख लिखने वाले लिखते हैं, सीरत लिखने वाले लिखते हैं कि इतनी तेजी से निकलने लगा कि
کہا کہ وہ قافلہ جو بچوں کو لے جا کر 1 سے 2 دن گزر کے تھے وہ قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا، لوگوں نے دائی حلیمہ سے پوچھا ان کے سہیلیوں نے، اے حلیمہ یہ کیا بات ہے کہ تیرا اونٹ کس رفتار سے جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بعض علماء کہ اونٹ نے خود پلٹ کر کہا، تمہیں معلوم ہے میری پیٹ پہ وہ ہے جو آخری نبی بننے والے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہمارے میراث بنانے ہیں، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں تو سب سے اول کیوں نہ۔ میرے عزیز دوستو، اب دائی حلیمہ لے کر اپنے صاحبزادے کو اپنے گاؤں کی طرف جاتی ہے تو اس کے ہی بارے میں شاعر نے، سید شہید نے ایک قصیدے کو لکھا ہے۔ آج انشاءاللہ اس قصیدے کا آغاز میں کر رہا ہوں اور یہ قصیدہ پڑھنے کے بعد یقیناً اہل دل یاد رکھو، سرکار کی محبت دل میں ہو، آنکھ سے آنسو نہ نکلے، دل میں اتنا مچل جائے کہ دل ایسا تڑپ جائے کہ دل میرے سرکار کے دیدار کے لیے ترس جائے اور بے چین ہو جائے، اور جب ہمارے دلوں میں ہلچل ہوگی تو یقیناً محبت کا دعویٰ ہماری حقیقت میں بدل جائے گا۔ اب کہنے لگی، اب یہ شاعر نے اپنے انداز میں لکھا، ایک تھی عاشق حلیمہ دائی جس نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی، وہ کچھ اس بات سے آگاہ نہ تھی اس کی قسمت میں ہے دولت تھی لکھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ میرے گود میں آنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی یعنی پیٹ پر مہر نبوت لگا ہوا رہے گا، وہ تو عام بچہ سمجھ رہی تھی، مگر اس کو یہ معلوم کیا تھا کہ یہ عام بچہ آج کا عام ہے اور عام بھی نہیں ہے بلکہ خاص ہے، جو زمین پر رہنے والا ہے وہ عرش پہ بھی جانے والا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس بات سے آگاہ نہ تھی اور میں چلے گئی، یعنی اس شاہ کو لائی گھر میں، نور اللہ کو لائی گھر میں، واہ کیا طلعہ بیداری ملے جس کو کونین کی سرداری ملے، نور سے تو نہ ہو معمور وہ گھر، جلوہ فروز چاہا پیغمبر، کس طرح گھر نہ ہو نورانی جس کی جبریل کرے نگہبانی۔ بی بی دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں رات میں اٹھتی اور اٹھ کے دیکھتی تو میرے پیش جرانے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے رہتے، گویا یہ بتا دیا اے حلیمہ یہاں ایسا کوئی عمل نہ ہونے پائے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی ذہن پر غلط اثر پڑے، اس لیے دائی کہتے ہیں کہ میں میرے شوہر جب تک میرے ساتھ میرے سرکار رہے ہم ایک دوسرے کے قریب کرنے جانے کا موقع نہیں ملا، یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگرانی فرمائی۔ کس طرح گھر نہ ہو وہ نورانی جس کی جبریل کرے دربانی، جبریل علیہ السلام جس کی دربانی کرے وہ کیسے نورانی گھر میں ہوگا؟ آمد میں آیا تو نورانی سمجھتے ہم، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام پیغمبروں پر جو وحی لے کے آئے ہیں، تمام پیغمبروں پر جو اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے جو آخری وقت تک پیغام اللہ کا لاتے رہے۔ اور آپ معلوم جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پوچھتے ہیں کہ عمر کیا تھی؟ حضرت سرکار نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا کہ میری عمر مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن 70,000 سال میں ایک ستارہ نکلتا ہے آسمانوں پر اور میں 70,000 بار اس ستارے کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل کی عمر یہ ہے کہ 70,000 بار آسمانوں میں ایک ستارہ نکلتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام وہ 70,000 بار اس ستارے کو دیکھتا ہے۔ اب آگے ہوتا کیا ہے؟ آسمان و شام و سحر سجدگاہ ہے جن و بشر، ارے جو سرکار جہاں رہیں گے وہاں جن و بشر تو اور کون آئیں گے، کون سجدہ کریں گے وہاں؟ وہی تو رہیں گے، اپنے محافظین انہیں میں سے تو رہیں گے جس کا وہ سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالم کے
दौलत ये अजीब मुझ हलीमा का कमल हलीमा के थे कान ये थे नसीब दूध से दूध खुल के पिलाती थी वो गुल से फूले न समाती थी वो कभी सूरत में तमाशा करती टिकी बांध के कभी देखा करती चूमती थी कभी पेशानी को कभी उस चेहरे नूरानी को सो मेरे अर्श के प्यारे सो जाओ मेरे अल्लाह के प्यारे सो जाओ आमिना बीबी के जानी सो जाओ मेरी दौलत की निशानी सो जाओ अपनी आंखों में सुनाऊं तुझको क्या अपनी आंखों में सुनाऊं तुझको इस झूले में झुलाऊं तुझको जानो माल अपना पिता करती थी जी से खिदमत में रहा करती थी दिन रात दिन काम का खिदमत थी बस गुजरे इस दौर से जब 3 बरस एक दिन शहदी परवर ने और जो मुद्दत के मैं अनवर ने इससे पूछा कि बता है मादर दिन को भाई मेरा जाता है किधर। अब देखिए सरकार वाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र बढ़ने लगी तो आपके वाक़यात में 2 वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़या ये मिलता है कि हज़रत शीमा आपकी जो दूसरी बहन थी वो आपको बकरियां चराने जाया करती थी। बकरियां चराने जाती तो आप फरमाती कि मैं मोहम्मद को साथ ले जाऊंगी, जबकि सरकार वाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे। कहा है हलीमा ने कहा ऐ शीमा ये क्यों कह रही है, क्यों जिद कर रही है। कहा अम्मी जान आपको नहीं मालूम जब मैं मेरे सरकार को लेकर निकलती हूँ और जब मैं मोहम्मद को अपने गोद में लेकर निकलती हूँ जहाँ तक मैं जाती हूँ अगर मेरा साया करते रहता है। और अम्मी जान एक खास बात बताऊँ जहाँ मैं बैठ जाती हूँ मोहम्मद को लेकर तो बकरियाँ खुद चलने जाती है और जरी देर के बाद बकरियाँ वापस आ जाती है, पेट अपना भर लेकर आ जाती है। मुझे बकरियों के पीछे दौड़ने का कोई वक्त नहीं मिलता बल्कि बकरियां खुद मेरे घर आ जाती है। आगे अम्मी जान क्या होता है मालूम। हलीमा ने कहा क्या होता है। हाँ होता ये है कि जब बकरियां आ जाती है तो मैं भी मोहम्मद को देखने लग जाती हूँ और बकरियां भी मोहम्मद को देखने लग जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बकरियां भी मेरे सरकार के दीदार की बेचैन में रहती हैं, सरकार के दीदार के लिए तरस जाती है। उसी असना में जब भाई बड़े हो गए आप कुछ शरीफ भाई दोनों एक साथ पढ़ने लगे तो आपने देखा कि अपने भाई रोज सुबह में चले जाते हैं तो आपने अपनी अम्मा जान से कहा अम्मी जान ये तो बताइए मेरे भाई किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब क्यों जाते हैं। अम्मी जान ने कहा आई हलीमा ने फरमाया बेटिए तुम्हारा भाई जो है दिन में मेहनत करता है, बकरियां चराता है और शाम को घर आता है। अब यहाँ मेरे सरकार ने फरमाया यूं माँ कहने पे सबके दाई वो तेरा दूध शरीक भाई बकरियां दिन को चराता है वो शाम को घर में गिराता है वो दिन को जो तुझसे जुदा रहता है घर के कामों में फंसा रहता है दिन को जो तुझसे जुदा रहता है घर के कामों में फंसा रहता है। माजरा सारा जो ये सुन पाया तब शहीद शाह ने यूं फरमाया मैं भी कल सुबह से इसके हमरा जाऊंगा जानिब सहरा बंदा बकरियां तेरी चराऊंगा मैं रोटियां मुफ्त न खाऊंगा मैं। या मेरे आका फरमा रहे अम्मा जान जब मेरे दूसरे भाई मेरा हम उम्र भाई मेहनत कर रहा है रोटी कमाने जा रहा है तो अम्मा मैं भी अपने भाई के साथ रोटी कमाने जाऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं आग नहीं चुराऊंगा बल्कि मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा, मेहनत करूंगा और आकर मैं भी अपनी रोटी खाऊंगा। मुफ्त की रोटियां खोलना मेरे बस की बात नहीं है। कुर्बान जाइए जिसके सदक़े में कायनात बनी है वो मेरे आका फरमा रहे मुफ्त की रोटियां नहीं खाऊंगा बल्कि मेहनत की कमाई खाऊंगा। मेरे अजीज इसमें हमको इशारा है हम भी मेहनत से 1 रुपया कमाए मगर अपने
صبح سے میں بھی کل صبح سے اس کے ہمراہ جاؤں گا جانے پہ صحرا واللہ، بکریاں تیری چراؤں گا میں، روٹیاں مفت نہ کھاؤں گا میں، وہ دل افکار بنائے لے کر بولی اے نقد جگر نور نظر، تیرے سب حکم بجاتا ہوں گی پر تجھے وہاں تو نہ جانے دوں گی۔ الغرض اس نے کہا بہتر ہے ایک بھی عذر پر آپ نے تیار نہیں ہوا، ایک بھی عذر میں نظر آئی ہے، بکریاں دن کو چرایا کرتے، شام کو گھر میں پھرایا کرتے، ایک دن دائی حلیمہ تنہا گھر میں بیٹھی تھی کہ لڑکا اس کا ہاپتا کاپتا مسکرایا، رو کر اس رستہ سے یوں کہنے لگا بیٹھی کیا کرتی ہے گھر میں آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام، دو ہری قوم کو لٹاتے، دو ہری قوم نے کیا ان کو ہلاک، چھری سے سینے کو کر ڈالا چار۔ اب یہاں آگے آپ کے سایہ دادے آپ کو کہنے لگے امی جان آپ کیا کر رہی ہیں، آپ تو آرام کر رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم میں نے ایک منظر دیکھ کر آیا ہے، منظر یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد کو دو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر دیا ہے اور ان کے سینے کو چیڑ دیا ہے۔ اب جیسے ہی دائی حلیمہ یہ بات کو سنتی ہے، اب آپ یہ دائی حلیمہ کی محبت دیکھو، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی محبت سرکار سے عطا۔ آمین۔ خاک پر میں نے لٹاتے دیکھا، اب بیٹا منظر کھینچ رہا، خاک پہ میں نے لٹاتے دیکھا، چہرے سے چھری سینے پہ چلاتے دیکھا، سن کے یہ بات حلیمہ دائی گر پڑی خاک پہ اور چلائی، ہائے میرا جانی میرا پیارے افسوس، چھوڑ کر مجھ کو سدھارا افسوس، میں تو کہتی تھی کہ تو جنگل کو نہ جا، لال تو نے میرا کہنا نہ سنا، اب کدھر ڈھونڈنے جاؤں تجھ کو، اب کہاں دیکھنے پاؤں تجھ کو، پھر جو ہوش آ گیا اس بیگل کو، خاک سے اٹھ کے چلی جنگل کو، دم بدم کرتی تھی فریاد پکار، اس طرح مانگتے جاتی تھی یہ دعا، یا الہی میرے دل پر کی خبر، یا الہی میرے دل پر کی خبر، خیر ہو اس میں انور کی خبر، یوں ہی اگر اس کی خزاں آئی ہے، موت اس پیارے کی آئے مجھ کو، اللہ فرماتی ہے اس میں جان جائے میرا جان ہی بچ جائے، وہ میرا یوسف ثانی بچ جائے، گھر سے لے کے سلامت جاؤں، آمنہ کی میں امانت پاؤں، میری اولاد سے ایک بار مرے، یہ حلیمہ جگر افکار بنے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ شق صدر ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شق صدر میں دیکھیے تمام پیغمبروں کی بات الگ رہی، دوسرے پیغمبروں نے دعا کی، کیا کی؟ کہا اے اللہ ہمارے سینے کو پاک کر دے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینوں پہ نورانی کیفیت عطا فرما۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا حبیب ہم نے آپ کے دل کو پاک و صاف نہیں کیا؟ وہاں دعا مانگی گئی دل صاف ہونے کے لیے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کے دل کو پاک کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے، آپ بکریاں چرا رہے تھے، آپ کو لے کر گئے، لے کر جا کر ایک پہاڑ پر لٹا دیا، لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کر دل نکالا، اور علماء لکھتے ہیں کہ
کمال کی بات یہ تھی کہ دل جو نکال کر دھویا گیا، پانی زمزم کا لیا گیا، اور کٹورا جو سونے کا تھا وہ جنت سے لایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کا کٹورا تھا، پانی بس یعنی زمزم کا تھا۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے حوض کوثر میں جو پانی ہے اس سے بھی بہتر پانی ہے تو زمزم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جنت سے کٹورے لائے وہ پانی نہیں لے کے آ سکتے تھے، پانی بھی لا سکتے تھے، مگر اللہ فرمایا نہیں، پانی زمزم رہے۔ کیوں کہ دادا کا پاؤں کا مارا ہوا پانی رہے، اسماعیل کو پیر لگانے والا پانی رہے، اور محمد کے سینے کو اس سے صاف کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے، تاکہ اس میں رونق زیادہ ہو جائے، دل پاک اور زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ شک کے صدر کے بارے میں آتا ہے 3 بار آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو صاف کیا، اور پہلی بار دائی حلیمہ کے مکان میں آ کر تھے تو آپ کا شک صدر ہوا تھا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے سینے کے اندر سے دل کو نکال کر وہ بچپنے کی کیفیت تھی جو عام ہمارے آپ میں رہتی ہے، عام انسانوں میں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیونکہ میں خاتم النبیین بنانا تھا تو اس لحاظ سے اس دل کو حرارت دینا تھا، اس لحاظ سے اس کو تقویت دینا تھا، اس لحاظ سے وہ انوار و تجلیات کو اس میں ڈالنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کے ذریعے آپ نے اس کام کو مکمل فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں گھر سے نکلی اور آمنہ آپ کو دعا کرتے جا رہی، کہہ رہی ہے میری اولاد سب ایک بار مرے، یہ حلیمہ ذکر ابگار پر مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ سبحان اللہ۔ گرچہ سینے تم میرے، اب یہاں میرے سرکار یہاں مل گئے، جیسی سرکار کو دیکھی آپ کو ذرا تھوڑی سی ہمت آ گئی اور تقویت آپ کو مل گئی۔ آپ کو پوچھا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا گرچہ سینے کو میرے چاک کیا، کیا ہوا دل کو میرے پاک کیا، ایک رحمت سے میرا دل دھویا، زنگ آئینے سے بالکل دھویا، میری جانی میرے صدقے جاؤں، سبحان اللہ۔ میرے جانی تیرے صدقے جاؤں، چل چل تجھے تیرے گھر پہنچاؤں، یہ کہا اور شہ والا کو ساتھ لے کر چلی پھر صحرا کو، راہ میں ایک جگہ بٹھلا کر کسی مطلب کو گئی اور جا کر، یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ کیفیت دیکھنے لگی اور ایک پتا بازار کو لے گئی تو ایک کاہن نے کہا، عمر اس وقت جو ہاتھ دیکھنے والوں کی کل میں بیان کی یہ باتیں وہ دیکھیا، دیکھ کے کہا کہ دیکھو یہ آخری پیغمبر ہے، ان کے دشمن بہت ہیں، ان کو بہتر ہے کہ ان کو یہاں پہ نہ رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھ کر مجھے یہ کیفیت میں نے بیان کی گئی، اس کے بعد یہ حادثہ ہوا تو میں بی بی آمنہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی اور میں یہ خیال کی کہ بہتر ہے جس کی امانت ہے اس کے پاس لے جائے۔ چنانچہ آپ لوگ کو بٹھانے میں نکلی اور نکل کر مکے کی طرف جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ مکے کے قریب جا کے کیا دیکھتی ہے کہ مکے کے قریب جانے سے پہلے جنگل میں آپ کو بٹھا کر کسی ضرورت کے لیے جنگل کے اندر گئی اور کہا سرکار تو آپ یہاں بیٹھے، میں اندر ضرورت جا کے آتی ہوں۔ سرکار کو بٹھا کر گئی، لیکن سرکار جب بی بی صاحبہ دائی حلیمہ تشریف لائی اس وقت تک میرے آقا وہاں نظر نہیں آئے۔ اب یہاں پریشان ہو گئی کہ آخر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ چنانچہ راہ میں ایک جگہ بٹھلا کر کسی مطلب کو گئی ہے اور اجا کر پھر آئی تو نہ پایا شاہ کو، آپ کو چھپایا شاہ کو، یعنی اللہ نے خود چھپایا تھا، اللہ خود اس بات کو چھپا دیا تھا کہ آپ نظر نہ آئے۔ حالت ابتر ہوئی اس شہبہ کی، سطح خاک تھی اور صحرا کی، کہتی تھی ہائے کدھر جاؤں میں، موت آ جائے تو مر جاؤں میں، میری اولاد صبح پار مرے، یہ حلیمہ جگر ابگار مرے، ہے کس قدر میں وہ چاند چھپا، چھا گئی دل پہ میری غم کی گھٹا، کیا ہوا دودھ کا پالا میرا، کیا
ہوا کیسے والا میرا، کیا ہوا گلو بابوں کی، کیا ہوا نور دل محبوبی، میری یوسف کا پتہ دو لوگوں۔ اب باہر کی جنگل سے باہر نکل کر اب اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، میرے یوسف کا پتہ دو لوگوں، جس نے دیکھا ہو بتا دو لوگوں۔ کبھی کہتی تھی کہ اے ماہ لقا، اپنی دائی جو کی دائی سے جو کی تو نے دعا تھا، کبھی کہتی تھی میں نے کہا اس لیے خدمت کی تھی، ادائے نوا فرما رہی ہے، میں نے کہا اس لیے خدمت کی تھی کہ تیرے غم سے کہے میرا جی، دیکھ تکلیف تو مجھے بیکل کی، جانتا چھانتی خاک ہو اس جنگل کی، کچھ تیرے دل پر اثر ہے کہ نہیں، تجھے میری خبر ہے کہ نہیں، کچھ تجھے میرا خلق ہے کہ نہیں، کچھ دودھ کا حق ہے کہ نہیں، معجزہ اپنا یہ دکھلا مجھ کو، معجزہ اپنا یہ دکھلا مجھ کو، آپ سے آپ تو مل جا مجھ کو۔ اللہ حلیمہ ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آخر میں کہہ اٹھی کہ اللہ اپنے آپ سے مجھے ملا دیجیے اپنے سرکار سے۔ کہتے ہیں اب جیسی سرکار نظر نہیں آئے اور یا کہ لے کر اب یہ دعا کرنے رہی، گر سلامت نہ تجھے پاؤں گی، میں تو جنگل ہی میں مر جاؤں گی۔ گر اس کے ہوئے خلقت کا ہجوم، اس پہ جاتے تو بے مضمون، شاخ ہے دل پہ جدائی تیری، دیکھ کر مر جائے گی دائی تیری، بل بن تیرے گھر میں نہ جاؤں گی میں، بن تیرے گھر میں نہ جاؤں گی میں، خاک جنگل کی اڑاؤں گی میں نے محنت سے تھا پالا تجھ کو، سبھی تھے دل کا سبھی تو تھا دل کا اجالا تجھ کو، ہائے وہ چاند کی صورت افسوس، ہائے وہ نور کی مورت افسوس، بن تیرے مکہ میں جاؤں کیوں کر، منہ تیری ماں کو دکھاؤں کیوں کر، تیرے دادا نے مجھے سونپا تھا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے بیٹا، کیا تیرا نام ہے تو روتی ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں دائی حلیمہ سے کہ کیا بات ہے تو جو اتنے اظہار غم کر رہی ہے اور روتے ہوئے جنگل کی خاک کو چھان رہی ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، کیا وجہ سے تو پریشان ہے؟ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ اب یہاں دونوں پوچھ رہے ہیں کیا تیرا نام ہے کیوں روتی ہے، کس کے لیے یہ جان کھوتی ہے، بولیے گاؤں سے آئی ہوں میں، مصطفیٰ پیارے کی لائی ہوں میں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا حلیمہ ہے نام، میرے اس بن میں ہوا کام تمام، ہو گیا دست کا جانی میرا، کھو گیا یوسف ثانی میرا، لال میرا گوہر ایکتا تھا، بچہ بن باپ کا اکلوتا تھا، اللہ، گال اس گل کے تھے گورے گورے، دان آنکھوں میں تھے اس کے ڈورے، اس کی زلفوں کے گھنگرو والے بال، دل شیدا کے لیے ہو جنجال، خود ہے چھوٹا سا خیامت پایا، خواب نے جس کا نہ دیکھا سایہ، سرما کی آنکھ خرد کی زہرن، آفت جاں ہے غضب کی چتون، سامنے اس کے اگر آ جاتا ہے آپ تب ابر میں چھپ جاتا ہے، جلوہ فروز ہوئے دل بھر ہو جا، راہ خوشنودی سے معطل ہو جا، جب کلام اس کا یہ لوگوں نے سنا، کر کے افسوس جواب اس کو دیا، یوں تو قدرت ہے خدا کی معمول، خود کرے غالب انسان میں شعور، یعنی اتنی جو آپ خوبیاں بیان کر رہے ہیں یہ عام آدمی کی کیفیت سے بیان نہیں کر رہے آپ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو فرما دے تو اتنی خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے سنو لوگو سنو، اگر میرے پیارے رسول کے چہرے مبارک کو کوئی دیکھتا، نورانیت کو دیکھتا، کیفیت کو کوئی دیکھتا، معلوم یوسف کو دیکھ کر یوسف
کے سہیلیاں زلیخا کے سہیلیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. خدا کی قسم اگر وہی محبت سے میرے رسول کو دیکھتے تو اپنے دل کاٹ کے رکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے دل کی قربانی دے دیتے تھے. جان سے زیادہ میرے سرکار کو عزیز تھے. ہمارا جیسا نہیں نعرہ نہ کالا نہیں پیدا نہ کمالی پیدا نہ کا جانی پیدا نہ کا روحی پیدا. تو پیدا بولتے جاتے 2 روپے نکال کے دیتے نہیں. نماز کو اٹھتے نہیں, نہ اللہ کی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں, کچھ نہیں. پھر محبت کے دعوے روحی پیدا, وہ پیدا, یہ پیدا. کون سی فدا ہے کہ کیا لیکن کے پیچھے وہ فدا کے پیچھے پڑے ہوئے ہوئے. خیر اب کیا ہوا, وہ تو قدرت ہے, لیکن اس حسن کا اس صورت کا آدمی ہم نے تو دیکھا نہ سنا. الغرض دشت میں جب اس کا پتا یوسف گمشدگی کا کچھ نہ چلا, وہ کہ مایوس چلی, وہ کہ مایوس کلیجے کو تھا, روتی مکے کو چلی وہ ناکام. پہنچی جب آمنہ خاتون کے گھر, لٹ گئی میری کمائی لوگوں, بے کلی دیکھ کے اس مستر کی جان جاتی رہے سارے گھر کی. آمنہ بی بی نے اس سے پوچھا, کہا تجھ سے میری قسم سچ تو بتا, میرا بچہ تو ہے اچھا دائی, چھوڑ کر آئی ہے ایسے دائی. اب بی بی آمنہ پوچھے دائی میرے بیٹے کو ساتھ لینا ہے, میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ دیا ہے بیٹے, کیا ہے دائی خیریت تو ہے, آپ کے بھی چہرے پہ ہوش اڑے ہوئے ہیں اور میرا بیٹا بھی نظر نہیں آ رہا ہے, اب کہاں ہے میرا بیٹا, آپ اس سے پریشان کیوں ہیں. روٹی, اور جب یہ کہنے لگی روٹی کیوں آئی ہو خیر تو ہے, اب آپ ہمارے بی آمنہ روٹی کیوں آئی ہے خیر تو ہے, ایسی گھبرائی کہ کوئی خیر تو ہے. بولی خوابوں میں نہیں تھی میرا, لاڈ لاڈ ہو گیا بیٹی تیرا, اپنی جانی کو جو کھو بیٹھی ہوں, ہاتھ اب جینے سے دھو بیٹھی ہوں. سن کے اس خستہ مغزوب کا کلام, شور و ماتم سے تھا گھر میں کوہرام. اب جیسے بی بی آمنہ کے سامنے جب آپ نے یہ کہا کہ میرے سرکار جو ہے باغ میں کھو گئے ہیں, بی بی آمنہ بے ہوش ہو گئی اور اپنے لاڈلے کو یاد کر کر ایک دم ہوش ہو بیٹھی اور پناہ چاہتی کیا. آپ نے آواز نکال کر بلالا, کچھ پوچھا نہ آمنہ خاتون کا حال. اب آپ کہتے ہیں کیا, کچھ نہ پوچھو آمنہ خاتون کا حال. تھر تھراتا ہوا بدن تھا, دل تھا بحال, دل شیدا کا ہوا حال سکین. روٹی ہائے میرا روٹی ہائے میرے دل یتیم. یہ کہا اور غشتاری ہوا, یوں لگی کہنے پاک آواز ذرا, میں چلی مجھ کو سنبھالو لوگو, اس کے دادا کو بلا لو لوگو. لڑکھڑاتا ہوا گھر سے نکلا, سنیے بات سردار قریش. اب یہاں کیا گئی, اب بی بی صاحبہ ہاتھ پیر چھوڑ دی اور گرتے گرتے کہا کہ اس کے دادا کی خبر دے دو, کہ خبر پہنچا دو کہ ہمارا پترا جو ہے جنگل میں کھو گیا ہے. اب سن کے بات کیا ہوا, اب یہاں سن کے بات سرداران قریش لے کے ساتھ اپنے وہ بیگان قریش, لڑکھڑاتا ہوا گھر سے نکلا, خاک اڑاتا صحرا ڈھونڈا. دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک لڑکا ہے اکیلا بیٹھا. کے نزدیک یہ اس سے پوچھے, اے بڑے تازہ تیرا نام ہے کیا, کس چمن کا تو پالا ہے, کون سے گھر کا تو جانا ہے. شاہ نے فرمایا کہ احمد ہوں میں, موجب فخر وجد ہوں میں, ہاشمی مطلبی مجھ کو سب کہتے ہیں شیری گفتار, کچھ بھی نہ ہونے لگا بالکل کا نثار. فرش اشترک شور ہوا,
کہ ملا یوسف گمشدہ کا ملا یوسف گمشدہ کا ملا، پھر یہ اسرار کسی پر نہ کھلا کہ چھپا دینے سے مطلب تھا کیا؟ اب اس میں یہ بات ظاہر نہیں ہوئی شق صدر کو چھپائے تھے اللہ میاں، یا کیا وجہ سے اللہ میاں سرکار کو اس باغوں میں موت کے تیروں کے درختوں کے درمیان میں آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیے، اس کی وجہ وہ جانتے ہیں اور اس کا اللہ جانتا ہے، دنیا والے نہیں جان سکتے۔ رز اس شاہ لائی گھر میں غیرت ماہ لائی گھر میں، رس تھی آمنہ آنکھیں، رس تھی آمنہ کی آنکھیں بند، سینے شولے سے سوزا تھے بلند، پاس بٹھلا کر کہا کھولو، دیکھ کر فرزند کو منہ سے کچھ بولو، تیرا دلدار